اللہ 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 اللہ۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، یوں فرمایا کہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زبان سے دل جیتے بھی جا سکتے ہیں اور دل چیرے بھی جا سکتے ہیں۔ بڑی خوش نصیب وہ مائیں اور بہنیں ہیں جو دل جیتنے کا کام کرتی ہے، اور بڑی بد نصیب وہ عورتیں ہیں جو دل جیتنے کا کام کرتی ہیں۔ فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے پر کنٹرول کریں، غصے پر قابو رکھیں۔ فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت اگر غصے پر کنٹرول پا لے تو اس کا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم پورا دن غصہ نہیں ہوتے، بلکہ جب غصہ آتا ہے تبھی غصے ہوتے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، پورے دن تو کوئی بھی غصے میں نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنی مستی میں مست ہوتا ہے۔ یہ تو جب غصہ آتا ہے تو اسی وقت کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ پہلوان کون؟ فرمایا کہ جو کسی دوسرے کو پچھاڑ دے وہ تو کہنا ہی، بلکہ جب اسے غصہ آئے تو وہ اپنے غصے کو پی جائے، اسے پہلوان کہتے ہیں۔ غصے پر کنٹرول، اگر ابھی غصے پر کنٹرول کرو گے تو اللہ بھی موت کے وقت ہم پر غصہ نہیں کرے گا انشاءاللہ، نرمی کا معاملہ کرے گا۔ اور اگر ابھی غصے ہوتے رہو گے اڑوس پڑوس والوں پر، شوہر پر، بچوں پر، یاد رکھنا بڑا خطرہ ہے کہ انتقال ہوتے ہی اللہ بھی غصے ہو جائے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بہت سے لوگوں کا رمضان کے مہینے میں انتقال ہوا، مجھے ان سے بات کرنے کا موقع ملا، ان کے گھر والوں سے۔ میں نے پوچھا ان کا خاص عمل کون سا تھا؟ کہنے لگے مولانا یہ تو بڑے نرم مزاج کے تھے، معاف کر دینے والے تھے، معاف کر دینے کو پسند کرتے تھے، کبھی کسی پر غصہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ کو ایسا رحم آیا کہ اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ ہمارے قریبی رشتے دار کا عید کے دن انتقال ہوا، گزشتہ سال عید الفطر اور جمعہ، اللہ اکبر، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، رمضان کے روزے بھی رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگ عید کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں اور پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ سب لوگ بڑے تعجب میں رہ گئے، بڑے سیدھے سادے لگتے تھے، لیکن رمضان بھی لے گئے، عید بھی لے گئے، جمعہ بھی لے گئے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، جمعہ کا دن تھا اور عید کا بھی دن تھا۔ سبحان اللہ، کیا موت ہے۔ ایک مرتبہ ان کے بچے کی دکان پہ میں چلا گیا، میں نے پوچھا کہ ابا کا کیا خاص عمل تھا؟ کہنے لگے مولانا ہم 5 بھائی ہیں اور ہم 5 کی بیویاں ہیں، میرے ابو کی 5 بہو،
آپ کسی بھی ہماری بیوی سے جا کے پوچھ لو، ابو نے پوری زندگی نہ ہم پہ کبھی غصہ کیا نہ ہماری عورتوں پہ کبھی غصہ کیا. اللہ اکبر. اللہ کیسے پوچھو گے؟ اور آج کل تو بس مزاج کی سختی، غصہ، لڑائی، اڑوس پڑوس والوں سے لڑائی. گاؤں میں تو بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے. کتنے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی بات چیت بند ہوتی ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو جاتے ہیں. آپس میں قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اتنے اتنا ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ نے جب جائز رکھا ہے بات کرنا تو ہم کیسے اس کو ناجائز کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں سے بات چیت کم کرو، آپ خاموش ہو جاؤ. لیکن لڑائی کرنا، رشتے داروں سے بات چیت بند کر دینا، یاد رکھنا انتقال ہونے کے بعد خدا کے دربار میں یہ بڑا خطرناک عمل ہے. اور اس عمل پر پکڑ ہونے کی بہت خطرہ ہے. بہت سی عورتیں ہوگی، تہجد گزار ہوگی، نیک ہوگی، دیندار ہوگی، اسی میں پکڑی جائے گی کہ کسی سے بات چیت نہیں کرتی ہو. کیا مطلب بات بند کرنے کا؟ سلام کلام جاری رکھے، اپنے غصے پر کنٹرول رکھے، مزاج کی سختی سے بچے. فرمایا کہ زبان اور دل میں ہڈی نہیں، زبان اور دل میں ہڈی نہیں، اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی نہیں. نرمی بہت پسند. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا. جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا. ایک دو خیر نہیں، ہر خیر سے، ہر بھلائی سے محروم رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی، اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے وہ کہہ رہے ہیں. اور میں نے دیکھا جو نرم ہوتے ہیں نا، جن کے اندر نرمی ہو، ان سے سب لوگ محبت کرتے ہیں. اور جن کے اندر سختی ہو ان سے لوگ ناراض رہتے ہیں. سب ان سے محبت نہیں کرتے. اور میں نے تو دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت جلدی پکڑتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ایسا پکڑتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. نانی دادی یاد آ جاتی ہے، ایسا پکڑتے ہیں. کتنی مرتبہ ان کو دنیا میں پھانس دیتے ہیں، بے چین کر دیتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہے وہ جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، مزاج کی سختی سے بچتے ہیں اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں غصے سے. فرمایا اپنی زبان کو میٹھی رکھو، کڑوی مت بناؤ. دیکھو زبان نرم ہے، زبان پیدائش سے آتی ہے، موت کے بعد بھی ساتھ جاتی ہے. دانت سخت ہے، بعد میں آتے ہیں اور پہلے چلے جاتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ سختی ٹکتی نہیں ہے. سختی اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. ارے مولانا ہم تو حق میں ہوتے ہیں نا، حق پہ غصہ آتا ہے. ہاں ہم گنہگار ہیں اور اللہ بھی حق میں ہے کہ ہمیں موت کی وقت فوراً پکڑ لے. حق پہ اللہ بھی پکڑ لے. ارے یار کڑوی دوا تو ڈاکٹر بھی کیپسول میں دیا کرتا ہے اور ہم کیپسول کھول کے اس کو دے دیتے ہیں سامنے والے کو. اس لیے فرمایا کہ ہو سکے وہاں تک خاموش رہے، بات چیت کم کرے لوگوں سے. پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی.
من سکت سلیما ومن سلیم نجا، جو خاموش رہا سلامت رہا اور جو سلامت رہا اس نے نجات پائی۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ تو بڑے خوش نصیب، آپ کو پیارے نبی کی مجلسیں ملتی تھی، کیا خاص عمل دیکھا پیارے نبی کا؟ فرمایا میں نے پیارے نبی سے زیادہ خاموش رہنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ جس نے صحبت اٹھائی ہے، صحابی ہے، اللہ کے نبی کے قریب رہے ہیں، وہ اس عمل کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی سے زیادہ خاموش رہنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ اس سے پتہ چلا ہمارے نبی اکثر خاموش رہا کرتے تھے۔ یہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام کی بڑی عظیم الشان اور مہا سنت ہے کہ ہم بھی خاموش رہے زیادہ تر۔ حدیث شریف میں ہے من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے۔ میں بولو تو اچھی بات بولو، اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اللہ کی قدرت بیان کرو، اللہ کی طاقت بیان کرو، اللہ کی بڑائی کو منہ بھر کے بیان کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، استغفار کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو راضی کرو، اس زبان کا صحیح استعمال کرو، اس زبان سے صلح کے کام کرو، دل جوڑنے کے کام کرو، دل توڑنے کے کام نہ کرو۔ فرمایا اپنی زبان کو میٹھی رکھے، مٹھاس زبان سے نکل گئی تو بدن میں آ گئی۔ یہ شوگر تو زبان میں ہونی چاہیے مٹھاس۔ یوں فرمایا کہ میٹھی زبان والے کی تو مرچیاں بھی دکھ جاتی ہے، میٹھی زبان والے کی تو مرچیاں بھی دکھ جاتی ہے، اور کڑوی زبان والے کا تو شہد بھی نہیں بکتا۔ کڑوی زبان والے کا کامیاب تاجر وہ جس کی زبان میٹھی ہو، کامیاب مرد وہ جس کی زبان میٹھی ہو، کامیاب عورت وہ جس کی زبان میٹھی ہو، کامیاب عالم وہ جس کی زبان میٹھی ہو اور اس کا صحیح استعمال کرتا ہو اور اس کے ذریعے لوگوں کو اپنے اللہ سے جوڑتا ہو، وہ کامیاب ہے۔ یوں فرمایا کہ اکثر لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اکثر لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کچھ بھی بولتے تھے نا تو لکھ لیتے تھے، ابھی کچھ بولا لکھ لیا، پھر کچھ بولا لکھ لیا۔ جمعہ کے دن عصر سے مغرب میں ڈائری نکالتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ایک ہفتے میں نے کتنی باتیں بولی ہیں جو صحیح بولی ہوتی، کام کی ہوتی، نفع کی ہوتی، اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرتے، جو فضول بات ہوتی، غلطی والی بات ہوتی اس پر استغفار کرتے، معافی مانگتے اللہ سے اور اپنے آپ سے ندامت کرتے۔ تقریباً حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، آپ اندازہ لگاؤ کتنا کم بولتے ہوں گے کہ لکھتے تھے۔ ابھی ہم تو جو لکھنے جائیں نا تو بچوں کے لیے، اسکول کے لیے ساری نوٹ بک ختم ہو جائے، ہم تو بولتے ہی بولتے ہیں، یہ بات وہ بات، یہ بات وہ بات، ذرا دو تین آدمی جمع ہو، فون پر بھی لمبی لمبی بات، فضول باتیں۔ اس کا فون آ رہا ہے 15 منٹ، اس کا فون آ رہا ہے 10 منٹ، اس کا فون آ رہا ہے 5 منٹ، پھر کیا ضرورت ہے اتنی لمبی لمبی باتیں کرنے کی؟
کچھ کام کی بات کر رہے ہیں، بھائی کوئی عالم سے بات کر رہے ہیں، کوئی اللہ والے سے کام کی بات ہو رہی ہے، کوئی دینی بات ہو رہی ہے، میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، یہ تو فضول جس کا بھی فون ہے 10 منٹ 15 منٹ، اور فون پہ ہوتا کیا ہے کہ بات تیری میری ہوتی ہے، اس کی بات ہوتی ہے. ہمیشہ اپنا ایک اصول بنائے کہ ہمارے سامنے کوئی تیسرے آدمی کی بات نہ کرے. کیا اصول بنائے؟ تیسرے آدمی کی کوئی ہمارے سامنے بات نہ کرے، کیونکہ غیبت جو کرتا ہے نا اس کی نیکیاں سامنے والے کو چلی جاتی ہیں اور سامنے والے کی برائیاں اس کے پاس آ جاتی ہیں. پہلے ہی برائیاں بہت تھی، تھوڑی سی اور لے لی، پہلے ہی نیکیاں کم تھی، وہ بھی آگے جلدی کر دی. کیا بچا؟ کچھ نہیں. کیا پایا؟ کچھ نہیں، بلکہ زیادہ نقصان پایا. یہ رات سونے سے پہلے میاں بیوی 20 منٹ کیا کرتے ہیں؟ غیبت. بیوی کہتی ہے تمہارا امی نے یوں کیا، ایسا کہا تمہارا امی نے، آج کے دن میں تمہاری ماں نے یہ غلطی کی، یاد رکھ تیری بہو آئے گی نا وہ بھی تیرے بیٹے کو تیرے خلاف چڑھائے گی. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تمہارا ابو نے یہ غلطی کی، آج وہ تمہارے بھائی ہے نا بھائی، اس نے یہ سب کیا. وہ تمہاری بھائی کی بیوی ہے نا، اس نے یہ سب غلطیاں کی. تمہاری بہن نا، تمہاری بہن وہ تمہارا اپنی ساتھ ایسی باتیں کرتی تھی، ہاں، اور دیتے نا سب نیکیاں، سب آگے چلتی کرتے نیکیاں. بھابھی کی گناہ بھی لے لے، ساس سسرے کے گناہ بھی لے لے، اور دیرانی کے گناہ بھی لے لے. جتنی پریشان تھی صبح اٹھ کے اس سے زیادہ پریشان ہو گئے. غیبت سے آج تک کوئی مسئلے حل ہوئے؟ ارے مسئلے مسلح پہ حل ہوتے ہیں. شادی کے موقع پر آپ کے امی ابو نے آپ کو مسلح دیا تھا، بیٹی کبھی بھی کوئی تکلیف آئے اللہ سے کہنا. غیبتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں. یاد رکھنا غیبت کرنے والا کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتا، اور نیک آدمی کبھی بھی غیبت نہیں کر سکتا. ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے بہت معتبر آدمی سے آپ کے بارے میں یہ باتیں سنی ہیں. ارسطو نے کہا بھائی غیبت کرنے والا کب سے معتبر ہو گیا؟ اگر معتبر آدمی ہوتا کبھی بھی غیبت نہ کرتا. غیبت کرنے کی شیخ کی مجلس میں بھی اجازت نہیں، تو غیبت کی عمومی اجازت کہاں سے ہوگی؟ فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. زنا سے بھی خطرناک اگر کوئی چیز ہو نا تو وہ غیبت ہے. غیبت ایک سنگین گناہ ہے، بڑا خطرناک گناہ ہے. شیطان ایک مرتبہ اپنے ایک ہاتھ میں شہد اور دوسرے ہاتھ میں راکھ لے کے جا رہا تھا. کسی نے پوچھا جناب اعلیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ راکھ میں یتیموں پر مل دیتا ہوں، کیونکہ یتیموں سے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ انہیں بہت نیکیاں دے دیتا ہے. یتیموں کے ساتھ کوئی اچھا بھلائی کا معاملہ کرے اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، تو اس کی آخرت بن جاتی ہے، ہمارا نقصان ہو جاتا ہے. شیطان کی چاہت یہ ہے سب کی آخرت برباد ہو جائے، اس لیے کہا کہ یتیم کے اوپر لوگ 2-3 دن بڑا پیار کرتے ہیں، پھر میں یتیم کے چہرے پر ایک راکھ مل دیتا ہوں جس سے لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت اور عظمت نکل جاتی ہے. پھر یتیم سے لوگ اتنا پیار نہیں کر پاتے اور لوگوں کی آخرت بنتی نہیں ہے. دوسرا کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ میں شہد لے کے جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں جو بھی غیبت کرتا ہے نا، کسی تیسرے کی بات کرتا ہے نا، اس کے ہونٹ میں شہد لگا دیتا ہوں. ان کو بہت مزہ آتی ہے غیبت کرنے کی. آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ نکل جاتا ہے، مزہ آتی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ شیطان بڑا خوش ہو رہا ہے کہ یہ اپنی نیکیاں دے رہے ہیں،
سامنے والے کے گناہ لے رہے ہیں اور پریشانی مول رہے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں اور اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. نیکی پہلے ہی بہت تھوڑی تھی، وہ بھی آگے چلتی کر دی. گناہوں کے گوڈاؤن بھرے تھے اور سامنے والوں کے گناہ لے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم جس کی غیبت کرتے ہیں نا وہ تو کبھی نہ کبھی خوش ہو جائے گا، غیبت کرنے والا خوش نہیں ہو سکتا. کیا بہتر ہو کہ میاں بیوی آپس میں یہ بات کریں کہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے. تھوڑی سی محنت لگے گی. گھروں میں یہ معاملہ بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ، بہت باریکی سے ہوتا ہے. مجھے بہت اچھی طریقے پر یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اسپیشل میری اہلیہ سے، میری وائف سے اس چیز پر میٹنگ کی. ہم لوگ دونوں بیٹھے، چونکہ وہ میرے سے بیٹھتی ہے، میری بات مانتی بھی ہے. شکر ہے کبھی کبھار کہہ بھی دیتی ہے کہ نصیحت کرو، ورنہ ٹی وی کہاں گئے نصیحت کرو. امام صاحب ہے نا، ٹی وی کبھی کہے نصیحت کرو. ایک مرتبہ ہم لوگ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ کچھ نصیحت کرو نا. میں نے کہا نصیحت یہ ہے کہ ہم لوگ دونوں اپنا کفن کا کپڑا لے آتے ہیں. تو بھی کفن پہنے گی، کفن میں بھی پہنوں گا. دنیا سے تو بھی جائے گی، میں بھی دنیا سے جاؤں گا. اس کو میں بہت سی مرتبہ کہتا ہوں کہ یہ اپنے دونوں بچے ہیں نا، یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے. وہ کیا وقت ہوگا جب یہ دونوں قبر میں ہوں گے، اور اگر ان کی اچھی تربیت ہوئی ہوگی تو جنت کی کھڑکی کھلے گی اور یہ بڑی شاندار نیند ہوگی. یاد دلاتا ہوں اس کو یاد رہے کہ یہ بچوں کو بھی ایک دن مرنا ہے. خالی ان کو انگریزی نہیں پڑھنا ہے، خالی ان کو شادی نہیں کرنی ہے، خالی ان کو پیسہ نہیں کمانا ہے، دنیا سے ان کو بھی ایک دن جانا ہے. ہمارے یہاں تو لوگ کہتے ہیں ارے کیسی بات کرتے ہیں. ارے یہ بات کرنے سے موت جلدی نہیں آتی، موت جب لکھا ہے تبھی آتی ہے. نہ ایک سیکنڈ پہلے آتی ہے، نہ ایک سیکنڈ بعد میں آتی ہے. موت کے مذاکرے تو گھر میں ہونے چاہیے تاکہ دنیا کی محبت نکلے، بنگلے کی محبت نکلے، انگریزی کی محبت نکلے، اسکول ٹیوشن کی محبت نکلے، چیزوں کی پیسوں کی محبت نکلے. یہ مذاکرے تو ہونے چاہیے. میں نے کہا اپنے دونوں کفن کا کپڑا لے آتے ہیں. اس نے بولا پھر؟ میں نے کہا جب بھی کوئی گناہ کرنے کا من ہوگا نا تو ہم کفن کے کپڑے کو دیکھ لیں گے، تو موت یاد آ جائے گی تو ہم گناہ سے بچ جائیں گے. تو کہنے لگی کہ کفن کا کپڑا تو گھر میں نہیں ڈالے گا. میں نے بولا کیوں؟ بولا نہیں اس سے وحشت لگتی ہے. میں نے کہا پھر کفن پہننا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ بات تو ہے، کفن پہننا ہے. میں نے کہا بس اس بات کو یاد رکھ کہ ایک دن تیرا بھی جنازہ اٹھے گا، میرا بھی جنازہ اٹھے گا. نہ تو دنیا میں رہے گی نہ میں دنیا میں رہوں گا. میری دینی ماؤں بہنوں بہت اچھی طرح یاد رکھنا، ہماری پوری فیملی بلکہ جتنے لوگ ابھی چوبو میں ہیں، اللہ کی قسم موت کسی کو نہیں چھوڑے گی. موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. چاہے کوئی مضبوط قلعے میں بند ہو جائے، موت ہونا بھی کر لیتی ہے. موت مرحق ہے مگر کفن کے ملنے میں شک ہے. ہو سکتا ہے اسی جگہ انتقال ہو جائے، کفن نہ ملے، ورنہ موت مرحق ہے، عقل حقیقت ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. جس کو موت یاد ہو نا وہ دنیا میں انٹرسٹ نہیں لیتا ہے، وہ حرام کی طرف نہیں جاتا ہے. وہ اپنے بچوں کی صرف دنیا کا نہیں سوچتا ہے، آخرت کا بھی سوچتا ہے. پتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف 60-70 سال، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ لامحدود زندگی. ایک مرتبہ میں نے میری اہلیہ کے ساتھ اس کی میٹنگ کی. بہت اچھی طریقے پر اس کو کہا کہ دیکھ ہم گنہگار ہیں، ہمارے پاس نیکیاں بہت کم ہیں، گناہ زیادہ ہے. کوئی مطلب نہیں ہے ہم سامنے والے کو نیکیاں دے دیں اور اس کے گناہ لے لیں.
نیکیاں دیں گے تو سامنے والا خوش ہو جائے گا، پریشان تو ہم ہی ہو جائیں گے. تو ایک کام کرتے ہیں، آج کے بعد سے ہم کسی بھی غیبت نہیں کریں گے. اپنے لوگ کی بات کریں، محبت کی بات کریں، بچوں کی بات کریں، اللہ بھی خوش رکھے گا ہم کو. جب میاں بیوی گناہ سے بچتے ہیں تو پھر شادی کے بعد ہر رات پہلی رات ہو جاتی ہے اور ہر دن پہلا دن ہو جاتا ہے. میاں بیوی تو ایک محبت کے ساتھ رہنے کی چیز ہے. لڑائی جھگڑے کیا کریں؟ فرمایا اللہ کے ہو جائے سب اس کے ہو جائیں گے. بہت دور کی بات ہے شوہر کو. شوہر کیا چیز ہے؟ شوہر، بچے، گھر والے، رشتے دار، جنگل کے جانور سب آپ کے ہو جائیں گے. مزہ آئے گی اللہ کی زمین پر زندگی گزارنے کی. اس لیے یہ آج اس بات کو کہنا چاہتا ہے کہ اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ غیبت والے سلسلے کو بند کر دیں گے انشاءاللہ. پھر کیا کہتے ہیں مولانا صاحب، اس کے اندر وہ برائی تھی نا، اسی کا تو ہم تذکرہ کر رہے ہیں. ہاں وہ برائی تھی، اس کا اس کے پیچھے تذکرہ کیا، اسی کو غیبت کہتے ہیں. اگر اس کے اندر وہ برائی نہ ہو اور تذکرہ کر دیا اس کو تو بہتان کہتے ہیں. وہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. اس کے اندر وہ برائی تھی، اس کا تذکرہ کرنا، اسی کو غیبت کہتے ہیں. یوں فرمایا تو لوگوں کے عیبوں کو چھپا، اللہ قیامت کے دن تیرے عیب کو چھپائے گا. عیب ظاہر نہیں کر رہے. ہم کون سے بڑے نیک ہیں؟ ہم بھی گنہگار ہیں. فرمایا کہ پانی سے ڈول میں نہ بھرو جس میں سوراخ ہو، ایسی تھیلی میں پیسے نہ رکھو جس میں سوراخ ہو. فرمایا نیکی اس طرح جمع نہ کرو کہ ایک طرف نیکیاں آ رہی ہو، دوسری طرف غیبت کے راستے سے نیکیاں باہر جا رہی ہو. آج تک تو غیبت کر کے مسئلے حل نہیں ہوئے. نہ شوہر آپ کا ہوا، نہ بچے آپ کے ہوئے، نہ نڑن آپ کی ہوئی، نہ بھابھی آپ کی ہوئی، نہ دیرانی آپ کی ہوئی، نہ جیٹھانی آپ کی ہوئی، نہ اڑوس پڑوس والے آپ کے ہوئے، نہ محلے والے آپ کے ہوئے، نہ رشتے دار آپ کے ہوئے. نہ وہ عزتیں ملی، نہ وہ بہاریں ملی، نہ وہ چہرے پر رونق ملی، نہ اللہ ملا، نہ نبی ملے، نہ دنیا بنی، نہ آخرت بنی. اب ذرا اللہ کے ہو کر کے بھی دیکھو، غیبت سے بچ کر کے بھی دیکھو، گناہوں سے بچ کر کے بھی دیکھو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے بھی دیکھو. پھر دیکھو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ آتا ہے کہ نہیں. بڑی شان سے جاؤ گے دنیا سے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ایک بادشاہ نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ میرے دانت گر گئے. کیا خواب دیکھا؟ ایک خواب کی تعبیر دینے والے کو بلایا. کہا بھائی صاحب، جی بادشاہ سلامت، خواب دیکھا میرے دانت گر گئے، کیا تعبیر ہے؟ بادشاہ سلامت، برا خواب. برا خواب؟ آپ کے کئی رشتے داروں کا انتقال ہو جانے والا ہے. وہ چپل اتاری، جوتے اتارو، مارے اس کو. ایسی تعبیر دیتا ہے؟ تو بادشاہ سلامت، میری ایک عادت ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، بالکل صحیح تعبیر دے رہا ہوں. مارا اس کو، سزا دی، بھیج دیا. دوسرے آدمی کو بلایا. واچ مین نے آگاہ کر دیا، دربان نے، سیکورٹی گارڈ نے. ابھی ہی ایک آدمی مار کھا کے گیا ہے، اب آپ کی باری ہے. اچھا جی بادشاہ سلامت، آداب آداب. فرمائے ہاں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے دانت گر گئے. ہو بادشاہ سلامت، مبارک ہو مبارک ہو. بڑا پیارا خواب ہے یار، بڑا زبردست خواب ہے، دل کو خوش کر دینے والا خواب ہے. اچھا کیا تعبیر ہے؟ بادشاہ سلامت، تعبیر تو ایسی ہے کہ آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا. کیا تعبیر ہے؟ خواب میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت جو ہے ان کی عمر بہت لمبی ہونے والی ہے. ان کی عمر
اتنی لمبی ہوگی کہ پہلے کئی رشتے داروں کا انتقال ہوگا، بعد میں ہمارے بادشاہ کا انتقال ہوگا۔ اللہ اکبر، کہا اس کو شاہی خزانے سے انعام دیا جائے۔ وہی بات کہی اس نے بھی وہی بولا کہ آپ کے رشتے داروں کا انتقال ہو جائے، لیکن میٹھی زبان میں بولا، غصے میں نہیں بولا، برائی کے جذبے سے نہیں بولا، کڑوی زبان سے نہیں بولا، سختی سے نہیں بولا، ساری کڑوی بات کیپسول میں دے دی، جس طرح ڈاکٹر کڑوی دوا کیپسول میں ڈال دیتا ہے۔ اور کیا کہا؟ بہت اچھا کام ہے بادشاہ، آپ کی عمر بہت لمبی ہونے والی ہے۔ کتنی لمبی ہوگی؟ پہلے کہیں آپ کے رشتے دار کا انتقال ہوگا، دیکھو وہی بات کر رہا ہے، پہلے آپ کے کئی رشتے دار کا انتقال ہوگا، بعد میں آپ کا انتقال ہوگا۔ تو کیا کہا؟ انہیں انعام دیا ہے۔ ایک ہی بات، ایک نے کڑوی زبان سے کہی، اس کو سزا دی، دوسرے نے میٹھی زبان سے کہی، اس کو انعام دیا۔ ہم نے دیکھا جس عورت کی زبان میٹھی ہوتی ہے نا، اس کا گھر پورا شاندار ہو جاتا ہے، اور جس عورت کی زبان کڑوی ہو، پورے گھر میں اس کی غیبتوں کے چرچے ہو جاتے ہو، تھوڑا اس کا روب جم جاتا ہے، وہ باہر چلی جائے، لوگ کہتے ہیں کہ میری ساس ایسا کرتی ہے، میری نند ایسا کرتی ہے، اس کی زبان ایسی کڑوی ہے، غیبتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، اور ایک بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ وزیر بولے جی بادشاہ سلامت، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، کیا مطلب؟ بولے بادشاہ سلامت پریکٹیکلی سمجھانا پڑے گا۔ اچھا، آپ کا لباس اتار دو، بادشاہ والا لباس اتار دو، تاج رکھ دو، سیدھے سادے کپڑے پہن دو، میرے ساتھ چلو نارمل انسان کی طرح۔ اصل میں اس زمانے میں واٹس شاپ کا دور تو تھا نہیں کہ بادشاہ کی تصویر دیکھنی ہو، یہ کہ ہمارا بادشاہ ہے، جس کی ملاقات ہوتی تھی اس کو بادشاہ کا چہرہ یاد رہتا۔ یہ لوگ بہت دور نکل گئے، بہت دور۔ تو آپ چلو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب؟ ایک آدمی آ رہا تھا دور سے، بادشاہ سلامت آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ آدمی جو دور سے آ رہا ہے نا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ آ رہا ہے، وہ بہت برا آدمی ہے، بہت ہمارے معاشرے کا برا آدمی ہے، بدترین آدمی ہے، بڑا گنہگار ہے، لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اور کیا بتائیں جو ہے وہ بتا رہا ہوں، اس میں کوئی بات نہیں، اس کو آنے دو، آپ کچھ بولنا مت۔ وہ آیا، سلام کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ الحمدللہ۔ یار آج کل اپنا بادشاہ کیسا ہے؟ جانے دو نا، بڑا ظالم ہے، بولے سب کا جینا حرام کر رکھا ہے، غریبوں کی سنتا نہیں ہے، لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، ہماری بد نصیبی کے اللہ نے ہم کو ایسا بادشاہ کیا، ایسے بادشاہ سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اور بادشاہ کو چڑھا رہا تھا، وزیر نے نیچے سے ہاتھ دبا دیا، آپ کو پہلے ہی کہا تھا آپ کچھ بولنا۔ بڑی برائی کیچڑ آ گیا، بادشاہ سنتے ہوئے کچھ کر نہ سکا، کیونکہ وہ سمجھا رہے اس کو۔ تھوڑا آگے گئے، 5-7 منٹ کے راستے پر ایک آدمی سامنے سے آ رہا، وزیر نے کہا بادشاہ سلامت یہ کیسا آدمی ہے؟ او یہ تو شریف آدمی ہے، سب کو پتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، بڑا رحم دل آدمی ہے، اور شریف تو شریف ہی ہوتا ہے، معاشرے کا بڑا اچھا انسان ہے۔ رکو، وزیر نے اس کو سلام کیا، کہا یار یہ تو پتا آج کل اپنا بادشاہ کیسا ہے؟ بولے کہ اپنا بادشاہ سلامت تم کیا کہہ رہے یار، بڑا شریف ہے، وہ بڑا رحم دل ہے، ہمیشہ اس کے یہاں آگ جلتی رہتی ہے، دیگ میں کھانا بنتا رہتا ہے، غریب لوگ کھاتے رہتے ہیں، لنگر کھانا چلتا رہتا ہے، اور بڑا بہت چھوٹا بن کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ہماری خوش نصیبی کہ اللہ نے ہمیں ایسا بادشاہ دیا۔ بادشاہ خوش ہو گیا، انعام دینا چاہتا تھا، وزیر نے پھر ہاتھ دبا دیا۔ جب وہ چلا گیا
تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت سمجھ میں آیا، اس کے بارے میں آپ کا جیسا خیال تھا ویسا ہی اس کا خیال آپ کے بارے میں تھا. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اور دوسرے کے بارے میں تمہارا جیسا خیال تھا اس کا بھی ویسا ہی خیال تمہارے بارے میں تھا. پہلے کو تم نے برا کہا، اس نے بھی تم کو برا کہا. دوسرے کو تم نے شریف کہا، اس نے بھی تم کو شریف کہا. بالکل یہی حال ہے. ہمارے رشتے دار میں 100% ہمارے رشتے دار ہیں، 80% رشتے دار سے ہم خوش ہیں. آپ یقین مانو وہ 80% ہم سے بھی خوش ہیں. ان کی غلطی نہیں، ہماری غلطی ہے. ہم خوش ہیں، وہ بھی خوش ہیں. 20% رشتے دار سے ہمیں پرابلم ہے. آپ یقین مانو ان کو بھی ہم سے پرابلم ہے. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. ہمارے دل میں ان کی برائی، ہمیں ان سے پرابلم. اسی 20% رشتے دار کو ہم سے پرابلم. اپنا دل صاف کرو، اللہ ان کا بھی دل صاف کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں جو کہنا چاہتا ہوں؟ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ جن کے بارے میں برا سوچو گے تو دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. دل اور لائن بلوٹوٹ ہوتے ہیں. بیچارے ان کی غلطی نہیں ہوتی، ان کے دل میں بھی ہماری برائی آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ والوں کو دیکھو، آپ وہ ہر ایک کو اپنے آپ سے اچھا سمجھتے ہیں، اس لیے سب لوگ اللہ والوں کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. تکبر کرنے والا اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، سب کو برا سمجھتا ہے. سب لوگوں کو تکبر کرنے والے کو برا سمجھتا ہے. اللہ والے سب کو اچھا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو برا سمجھتے، گنہگار سمجھتے ہیں. اور ساری دنیا والے انہیں اچھا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے. اس لیے اس بات کو طے کرو کہ اپنے دل کو صاف کریں گے. اور میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آخرت بنانی ہے، جنت کمانی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، رابعہ بصریہ جیسا بننا ہے، آپس کی لڑائیوں کو ختم کرو. یہاں آپ آئے ہو مسجد میں، یہ کسی کے گھر میں نہیں ہو، یہ اللہ کے گھر میں ہو. ہر ایک دوسرے سے ملاقات کر لیں، مسافہ کر لیں اور معافی مانگ لیں مزدورات آپس میں. ارے مولانا ہماری غلطی نہیں تھی، ارے تو چھوٹی بن جا، موت کے وقت اللہ تجھ پر رحم کرے، موت کے وقت اللہ تجھ پر رحم کرے. معافی مانگنا بہت بڑی چیز ہے. معافی مانگنے والے اللہ کو پسند آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی کو اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیشہ میٹھی زبان اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کل مستورات میں ایک خط آیا تھا، سنانا چاہ بھی رہا ہوں، لیکن اللہ کی شان مجھے 80% سمجھ میں آ رہا ہے، 20% سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا لکھا ہے. ایک مرتبہ میں میرے کوئی ساتھی سے جو ہندی اچھا جانتے ہو کنفرم کر لوں گا اور آئندہ کل سناؤں گا. اور بہت سے لوگ خط میں کچھ باتیں بھیج رہے ہیں کہ آپ اس ٹاپک پہ بات کرو، اس ٹاپک پہ بات کرو. تو آپ بات نہیں سمجھو کہ میں بھی مشغول ہوں، جو اللہ کی طرف سے دل میں آتا ہے وہ بولتا ہوں. اگر اپنی طرف سے بولنے جاؤں گا تو پھر بناوٹ ہو جائے گی، اور جو فائدہ ہو رہا ہے وہ نقصان میں تبدیل ہو جائے گا. اس لیے میں بھی ذرا مجبور ہوں، جو باتیں دل میں اللہ کی طرف سے آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہے. کتنی مرتبہ کرسی پر بیٹھنے سے پہلے مجھے پتا نہیں ہوتا کہ بات کیا ہوگا. بیٹھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایک مضمون ذہن میں ڈالتا ہے، پھر وہ مضمون یاد ہوتا ہے، پھر وہ مضمون آپ کو سنا دیتا ہوں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور جو باتیں آپ نے لکھی ہیں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ اس کو بھی عرض کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور مزاج کی سختی سے، غصے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یوں فرمایا جب میاں بیوی میں ایک غصے ہو جائیں تو دوسرا خاموش ہو جائے تاکہ جھگڑے ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائیے دعا کریں.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أجرنا من النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وحلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.